بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں تقریباً اینیمل سیکریفائس جانوروں کی قربانی کا ٹریڈیشن رہا ہے۔ تاریخ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں اینشنٹ ٹائم میں لوگ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یعنی گاڈز کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کے کفارے کے لیے مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے ہیں اور وہ جانوروں سے ایموشنلی بھی کنیکٹڈ ہوتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز جانور ہوتا، اسی لیے وہ اس جانور کی قربانی اپنے گاڈ کے نام اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے یا جس کو وہ چاہتے اس کے لیے اس کی نظر کرتے۔ اسی طرح جیمز فریزر اپنی کتاب دا گولڈن باؤ میں لکھتا ہے، اس نے اس کتاب میں کمپیریٹیو اسٹڈیز ریلیجن کے درمیان اسپیشلی ریچولز اور اینیمل سیکریفائسز کو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، جہاں پر لکھتا ہے کہ ہندوازم میں اشومیدھ یگ یعنی ہارس سیکریفائس گھوڑوں کی قربانی ہوا کرتی، شتپتھ برہمن کے ریفرنس سے کہ ایک گھوڑا اسے چھوڑ دیا جاتا اور وہ کئی سارے علاقوں میں چلا جاتا، جہاں تک جس علاقے میں سے گزرتا وہ علاقہ اس بادشاہ کا تسلیم کیا جاتا اور جہاں اسے روک دیا جاتا اس گھوڑے کو وہاں سے وار اور جنگ شروع ہو جاتی اور پھر ایک سال کے حصے میں اس ہارس کی قربانی دے دی جاتی۔ اسی طرح جوڈائزم کے اندر بھی سن آفرنگز گناہوں کے کفارے کے لیے اینیمل سیکریفائس کیے جاتے، ان کی قربانی دی جاتی۔ الگ الگ مذاہب میں قربانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح اسلام میں بھی جانوروں کی قربانی کا ہمیں حکم ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون، پھر کیا پہنچتا ہے؟ بلکہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال یعنی تقوی پہنچتا ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ نے جس بات کا ہمیں آرڈر دیا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں کہا کہ ڈسپلن میں ان چیزوں کو کرنا ہے اس کو کر رہے ہیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک رہے ہیں، تو یہی ہے تقوی، یہی اللہ کے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، جب انہیں حکم ہوا فلما اسلما وتلہ للجبین تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آنکھ کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، آرڈر کے آگے۔ انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے لیے نکل پڑے، لیکن اللہ کو قربانی کروانا پرپس اس کا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کہ انہوں نے ہماری اس آرڈر کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ فائنلی قربانی نہیں ہوئی، چھری کو حکم نہیں ہوا ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن اس کی جگہ پر آنے والی جتنے انسان آئے ہیں جتنے قومیں آئی ہیں سب کو قربانی کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی اینیمل سیکریفائس کا حکم ہے کہ ہم قربانی کریں۔ عید الاضحیٰ کا یہ موقع، اس موقع پر ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں کہ جانور جو قربانی کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں وہ بالکل ہیلدی ہو، اس کو کس طرح کی کوئی بیماری نہ ہو، اس کے کا کوئی آرگن کوئی عضو وغیرہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اس کو تکلیف نہ دی جائے، جب اس کو ذبح کیا جائے تو چھری تیز ہو تاکہ 2 سے 3 چھری چلانے پر اس کی رگیں کٹ جائے، خون آسانی سے نکل جائے اور اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایک مرسی والا سسٹم ہے، یہ کرولٹی نہیں ہے اینیمل کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ایک طرح کا یہ نظام ایسا ہے کہ اس کو رحم ملے، اس کے ساتھ کائنڈنس اور شفقت ہو۔ اسی لیے جانوروں کی قربانی دینے کا پرپس صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی جانوروں کی دے رہے ہیں، بلکہ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ہم اپنے فائنینشل قربانی بھی دے رہے ہیں۔ وہیں پر ہم اس جانور کو 1 سال تک اس کی پرورش کر رہے ہیں، 2 سال تک اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو پالنے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے ایموشنلی کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایموشنل کنیکٹڈنس اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور قربانی کا پرپس یہ نہیں کہ ہم پولیٹیکل پاور دکھائیں۔ گولڈن باؤ کا رائٹر یہ کہتا ہے کہ قربانیاں الگ الگ قسم کی تھی اینیمل سیکریفائسز، کہیں تو گاڈ کو خوش کرنے کے لیے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے لوگ اینیمل سیکریفائس کرتے، کہیں پر اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اینیمل سیکریفائس کرتے، کہیں پر مصیبت پریشانیاں بارش کا نہ ہونا یا ان کی فصلیں کراپس کا صحیح نہ ہونا اس کے لیے وہ اینیمل سیکریفائس کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم روزہ رکھیں سال میں 1 مہینہ، تو رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا مین پرپس بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون کہ ہم متقی بن جائیں، قربانی کر رہے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ حج کی عبادت ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس حج میں جہاں پر ایک حاجی احرام میں جا رہا ہے اس کے اندر ایکوالٹی آ رہی ہے، وہیں پر طواف کر رہا ہے تاکہ وہ یونیورسل سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرے، وہیں پر وہ 2 چادروں کے اندر اپنے اندر گھمنڈ تکبر کو ہٹا رہا ہے، ہمبلنس اپنے اندر لے کر آ رہا ہے، اور وہ اس کو ایکوالٹی کا ایک پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے یہاں پر تمہاری کاسٹ کچھ بھی ہو، تم فائنینشلی کتنے بھی اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہو، لیکن تم سب ایکول ہیں، تم سب برابر ہیں۔ احرام کی 2 چادریں ہمارے درمیان میں ایکوالٹی بھی دکھاتی ہیں۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس کے گوشت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔
ایک حصہ ہم اپنے گھر پہ رکھیں، دوسرا حصہ ہم اپنے رشتے ریلیٹیوز میں، اور تیسرا حصہ جو مارجنلائز جو سیکشن ہے ہماری سوسائٹی کا ان کے درمیان میں۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ ہم یہ گوشت خود بھی کھائیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں یہ نصیب نہیں۔